بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ أخيها ورتل القرآن اسمح بصوتك اسمع الأكوان اقرأ كلام الله داوي نفوسنا لنحس في أعماقنا الإيمان. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. رواه الإمام الترمذی فی سننہ. محترم حاضرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی زندگی کو پرسکون بنانے کے لیے، خوشگوار بنانے کے لیے، کامیاب بنانے کے لیے 3 ایسی باتوں کی نصیحت فرمائی ہیں کہ اگر ایک مسلمان ان باتوں پر عمل کرے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی اس انسان کو، اس مسلمان کو زندگی میں کامیابی عطا فرمائے گا. اس کی زندگی خوشگوار ہوگی، پرسکون ہوگی. ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کی زندگی میں اطمینان ہو، سکون ہو. اطمینان اور سکون یہ دولت سے، پیسوں سے، دنیا کی رنگینیوں سے نہیں حاصل ہوتا ہے. یہ دل کا معاملہ ہے، اور دل اس وقت مطمئن ہوتا ہے، دل میں سکون اس وقت داخل ہوتا ہے جب اللہ تبارک و تعالی کی مرضی ہو، جب اللہ تبارک و تعالی اس بندے سے راضی ہو، جب اللہ تبارک و تعالی اپنا خاص انعام اس پر نازل فرمائے. ہم بیماریوں کی وجہ سے، قرض کی وجہ سے، تجارت میں ناکامیوں کی وجہ سے، خاندانی مسائل کی وجہ سے، اور زندگی میں کئی مراحل پر الگ الگ تکلیفیں اور مصیبتیں دیکھنے کی وجہ سے پریشان ہو جاتے ہیں، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے ساتھ اچھا نہیں کیا. کبھی یہ پریشان حال لوگ اپنی زبان سے ایسی باتیں کہتے بھی ہیں کہ میرے ساتھ اللہ نے اچھا نہیں کیا، فلاں کے ساتھ بہت رحم دلی کا مظاہرہ کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی کسی کے ساتھ بے انصافی نہیں کرتا. جو انسان جیسے عمل کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے عمل کے حساب سے اس کو زندگی عطا فرماتا ہے. دنیا میں صحت یا دولت
ایسا نہیں ہے کہ یہ اس کے نیک اعمال کا بدلہ ہے۔ بہت سے صحت مند ایسے افراد ہیں جو کبھی بھی زندگی میں رب کو یاد نہیں کرتے، جو کفر کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، دنیا میں بڑے بڑے جرائم کا ارتکاب کرتے ہیں، بڑے صحت مند ہیں، بڑی دولت ان کے پاس موجود ہے، تو کبھی بھی انسان کو یہ ظاہری چیزیں دیکھ کر یہ فیصلہ نہیں کرنا چاہیے کہ اس پر اللہ کا انعام ہوا اور مجھ پر نہیں ہوا۔ اگر آپ دن میں کبھی رب کو یاد کرنے میں کامیاب ہو گئے، اپنے اعمال سے اللہ کو خوش کرنے میں کامیاب ہو گئے، تب آپ نے یہ سمجھ لینا ہے کہ ہاں مجھ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام کیا ہے، اللہ کا احسان مجھ پر نازل ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے 3 باتوں کی نصیحت فرماتے ہیں کہ اپنی زندگی کو اچھا بنانا ہے، تو آپ نے فرمایا اتق اللہ حیثما کنت، جہاں کہیں بھی ہو اللہ سے ڈرتے رہو، گھر میں ہو، بازار میں ہو، کسی بھی جگہ پر ہو، ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہو۔ جب آپ کے دل میں رب کا خوف ہوگا تو آپ کبھی بھی گناہ کے راستے پر نہیں جائیں گے۔ آپ کے دل میں رب کا خوف ہوگا تو کبھی دھوکہ، بے ایمانی، چوری، جھوٹ، سودی کاروبار، یہ دوسرے دغا بازی کے راستے، یہ راستوں پر کبھی ہمارے قدم آگے نہیں بڑھیں گے۔ اور تقوی کا جو معیار ہے، انسان جب متقی بنتا ہے، پرہیزگار بنتا ہے، نیک بنتا ہے، رب سے ڈرنے لگتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بارے میں فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام معاملوں کو آسان کر دیتا ہے، مشکل سے مشکل ترین کام اس کا آسان ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، اگر کسی مصیبت سے، کسی پریشانی سے چھٹکارا ملنے کا، نجات پانے کا راستہ اگر نہیں مل رہا ہے تو اللہ سے ڈرو، اللہ وہ مصیبت سے نکلنے کا راستہ نکال دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانے قدیم کے 3 لوگوں کا واقعہ بیان کیا تھا۔ جو لوگ کسی سفر میں تھے اور اچانک راستے میں بارش ہونے لگی، بارش سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے وہ کسی غار میں جا کر پناہ لیتے ہیں، پہاڑ کے غار میں وہ جا کر بیٹھ گئے، بارش سے بچ گئے، لیکن بارش کے زمانے میں پہاڑ کے اوپر کی چٹانیں نیچے لڑکتی رہتی ہیں، تو اس دور میں ایسا ہوا کہ اس پہاڑ کے اوپر سے کہیں سے ایک چٹان وہ لڑکتے ہوئے سیدھے اس چٹان کے اس غار کے منہ پر آ کر رک گئی۔ 3 آدمی اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور غار کا راستہ بند ہو گیا۔ تینوں نے اپنی طاقت کا استعمال کیا کہ اس چٹان کو وہاں سے ہٹا سکے، لیکن ان کی طاقت جواب دے گئی، وہ اس کو ہٹا نہیں سک رہے تھے۔ اب ایک زندہ انسان ایسی جگہ پر گویا کہ قبرستان ان کا بن چکا تھا، نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، پریشان ہیں۔ تو اس وقت میں ان تینوں نے آپس میں مشورہ کیا اور کہا کہ ہم میں سے ہر شخص اپنی نیکیوں کا حوالہ دے کر رب سے دعا کرے، اپنی جو نیکیاں ہیں، اپنے جو اچھے اعمال ہیں، ان اعمال کے وسیلے سے، اعمال کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے۔ جہاں دنیا کی ساری طاقت جواب دے جاتی ہے، وہاں انسان کے نیک اعمال کام کرنے لگتے ہیں۔ تو ان لوگوں نے اپنے اپنے نیک اعمال کا ذکر کیا۔ اس میں سے ایک شخص کہتا ہے کہ میری ایک چچیری بہن تھی، میں اس سے بڑی محبت کیا کرتا تھا، میں چاہتا تھا کہ اس کے ساتھ وہ کام کروں جو ایک مرد عورت کے ساتھ کرتا ہے، لیکن کبھی اس نے مجھے موقع نہیں دیا۔ ایک دن ایسا آیا کہ وہ پیسوں کے لیے مجبور ہو گئی
اور مجھ سے اس نے 100 دینار مانگے، میں نے اس شرط پر دیا کہ اس کے بدلے میں وہ اپنے آپ کو میرے حوالے کر دے۔ وہ راضی ہو گئی، میں نے اسے پیسہ دے دیا، اور وقت متعینہ پر جب ہم وہاں پہنچے، میں ابھی برائی کا ارادہ کر ہی رہا تھا کہ اس چچیری بہن نے کہا اتق اللہ، اتق اللہ ولا تفز الخاتم الا بحقہ، اللہ سے ڈرو۔ آپ کو اللہ نے پیسہ دیا ہے، اپنے پیسوں کے بدلے میں میری عزت لوٹنا چاہتے ہو۔ اللہ نے آپ کو دولت دی ہے، اس دولت کے بدلے میں رب کی نافرمانی کر رہے ہو۔ اللہ کی دی ہوئی دولت سے اسی کی نافرمانی، اللہ سے ڈرو، یہ دولت کبھی بھی ختم ہو جائے گی۔ رب کی دولت کا غلط استعمال نہ کریں۔ اگر اللہ کی دی ہوئی دولت ہم اللہ کے بندوں کا غلط استعمال کرنے کے لیے کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دولت سے کبھی زندگی میں سکون نہیں دے گا۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کتنے ایسے افراد ہیں جو اپنی طاقت کا غلط استعمال اپنے ہی گھر والوں کے خلاف، اپنے رشتہ داروں کے خلاف، اپنے دوست احباب کے خلاف، اپنی قوم کے خلاف کرتے ہیں۔ اس خاتون نے کہا اتق اللہ ولا تفز الخاتم الا بحقہ، اللہ سے ڈرو اور یہ ناحق یہ کام نہ کرو۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں فوراً وہاں سے ہٹ گیا۔ اللہم، اے اللہ، ان کنت تعلم، اگر تو یہ جانتا ہے کہ انی فعلت ذلک ابتغاء وجہک فافرج عنا ما نحن فی، اللہ میں تجھ سے ڈرتے ہوئے صرف میں نے وہ گناہ سے اپنے آپ کو محفوظ کر لیا، تو یہ میرے سامنے چٹان پڑی ہے، تو اسے ہٹا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ چٹان ہٹا دی۔ انسان اگر تقوی اختیار کرے، رب سے ڈرے، گناہوں سے بچے، تو ایسی مصیبت والی چیز جس مصیبت سے چھٹکارا پانے کی طاقت اس کے پاس نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی بڑی سی بڑی مصیبت سے اس کو نجات دے دیتا ہے۔ ایک مرتبہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما راستے سے جا رہے تھے، ایک شخص کو دیکھا کہ ایک بکریوں کا چرواہا چھوٹا سا بچہ بکریاں چرا رہا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا اس میں سے ایک بکری مجھے دے دو، ہم اس کو ذبح کریں گے، ہم بھی کھائیں گے، آپ کو بھی کھلائیں گے۔ اس چرواہا نے کہا انہا لمولایا، یہ بکریاں میرے مالک کی ہیں، میری نہیں ہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس بچے کا تقوی جانچنا چاہتے تھے، یہ جاننا چاہتے تھے کہ یہ آدمی متقی ہے یا نہیں ہے۔ یہ تجارت کر رہا ہے، دوسروں کا سامان لے کر یہ نوکری کر رہا ہے، یہ نوکری کرنے میں، پیسہ کمانے میں ایماندار ہے یا نہیں ہے، کیا بے ایمانی کرتا ہے؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا دے دو بکری، جب شام میں گھر جاؤ گے مالک کو پتہ چل جائے گا کہ ایک بکری نہیں ہے، تو آپ کہنا مالک میں تو بکریاں چرا رہا تھا، ایک بھیڑیا آ گیا بکری اٹھا کر لے گیا۔ مالک یقین کر لے گا کیونکہ آپ بچے ہو، بھلا یہ چھوٹا بچہ بھیڑیا سے کیا لڑ سکتا ہے؟ تو اس بچے نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی طرف دیکھا اور پھر آسمان کی طرف دیکھ کر کہتا ہے فَأَيْنَ اللَّهُ فَأَيْنَ اللَّهُ فَأَيْنَ اللَّهُ، اگر میں نے اپنے مالک کو اس طرح سے کہہ دیا مالک تو یقین کر لے گا، لیکن کیا رب العالمین مجھے نہیں دیکھ رہا ہے؟ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں دیکھ رہا ہے؟ کیا وہ نہیں جانتا کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ وہ چرواہا وہاں سے نکل پڑتا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہر میں جاتے ہیں، معلوم کرتے ہیں کہ چرواہا کس کی بکریاں چراتا ہے۔ اس کے مالک کے پاس پہنچے، مالک سے پوچھا کہ یہ تمہارا غلام ہے؟ کہا ہاں۔ کہا جتنی قیمت چاہیے وہ قیمت لے لو، غلام مجھے دے دو۔ اور کہا یہ جو بکریاں ہیں یہ بھی میں آپ سے خرید لینا چاہتا ہوں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غلام کو بھی خریدا، ان کی بکریاں بھی خرید لی، اور غلام سے کہا جاؤ آج سے تم آزاد ہو اور یہ بکریاں بھی تمہاری۔ تقوی اختیار کرنے سے اللہ تبارک و تعالی انسان کو خوشحال زندگی بھی عطا کرتا ہے۔ مجبور پریشان حال غلام انسان آزاد ہو گیا صرف تقوی کی وجہ سے۔
اور کمزور انسان جو دوسروں کی بکریاں چرا کر کمانے والا تھا، اب وہ خود بکریوں کا مالک بن گیا۔ اس لیے اللہ فرماتے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، ہمیشہ اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ جب بھی کبھی برائی کا دل میں ارادہ ہو تو اللہ کو یاد کر لو، جب بھی کبھی دل میں برائی کا ارادہ ہو اللہ کو یاد کر لو، کبھی جھوٹ بولنے کا موقع ملے اللہ کو یاد کر لو، کبھی دھوکہ دینے کا موقع ملے اللہ کو یاد کرو۔ اللہ کو یاد کرتے رہو گے تو کبھی دنیا کے اندر پریشانی نہیں آئے گی، ساری مصیبتیں ختم ہو جائے گی۔ وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری نصیحت فرمائی۔ انسان ہے، غلطی تو ہوتی ہے، ہر انسان غلطی کر سکتا ہے۔ آدم علیہ السلام کی جو غلطی قرآن مجید میں لکھی گئی ہے، اب اس کے بعد کوئی انسان یہ کہے کہ میں غلطی نہیں کرتا ہوں، یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ انسان جب غلطی کرتا ہے تو توبہ کرتا ہے، معافی مانگتا ہے۔ جتنی غلطیاں کرے گا اتنا رب کی جانب وہ مائل ہوتا چلا جائے گا اور رب اس سے خوش ہوتا چلا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بھی غلطی کرو آپ فوراً توبہ کرو اور نیکیاں کرنے کا راستہ اپنا لو۔ جب بھی آپ سے غلطی ہو جائے فوراً آپ نیکیوں کا کام کرنا شروع کر دو۔ وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا، برائی کے بعد اچھائی کرو، یہ اچھائیاں ان برائیوں کو ختم کر دے گی۔ اللہ نے فرمایا اِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ، نیکیاں برائیوں کو ختم کرتی ہیں۔ تو جب بھی گناہ ہو، جب بھی کوئی کوتاہی ہو، آنکھوں سے، زبان سے، ہاتھ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کر لیں، معافی مانگ لیں۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار۔ خالص توبہ کر لو، اللہ گناہ بھی معاف کر دے گا اور جنت بھی عطا کر دے گا، گناہ کی مغفرت بھی ہو جائے گی اور جنت بھی حاصل ہو جائے گا۔ اور جو انسان گناہ کرنے کے بعد توبہ نہیں کرتا ہے تو ایسی صورت میں علامہ ابن الجوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں المعصیۃ بعد المعصیۃ عقاب المعصیہ، ایک گناہ کے بعد دوسرا گناہ وہ حقیقت میں پہلے گناہ کی سزا ہوتی ہے۔ اگر آدمی ایک گناہ کرے اور توبہ نہ کرے تو اس گناہ کے بدلے میں وہ دوسرے گناہ میں مبتلا ہوتا ہے، وہ عذاب ہوتا ہے اللہ کا۔ اور دوسرے گناہ سے توبہ نہ کرے تو اس کو تیسرے گناہ میں مبتلا کر دیا جاتا ہے، اور اس طرح سے وہ گناہ در گناہ مبتلا ہوتا رہتا ہے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں جو لوگ کبھی کوئی غلطی کرتے ہیں اور غلطی کو چھپانا چاہتے ہیں، معذرت نہیں کرنا چاہتے، معافی نہیں مانگنا چاہتے، وہ ایک غلطی کو چھپانے کے لیے پھر جھوٹ بولتے ہیں، پھر اس جھوٹ کے لیے اور کئی جھوٹ بولتے ہیں، غلطی در غلطی کرتے ہی چلے جاتے ہیں، اور اس کو پھر اس طرح کے بولنے کی عادت سی پڑ جاتی ہے۔ جب وہ یہ دیکھ لیتا ہے کہ ہاں میں نے غلطی بھی کیا، جھوٹ بھی بولا، اپنے کو خود کو بچا لیا اور بچانے میں کامیاب بھی ہو گیا، سامنے والا مجھے سچا مان لیا، میں ایماندار معلوم ہو گیا، لہذا میرا مواخذہ نہیں ہوا، میری پکڑ نہیں ہوئی، لہذا میں غلطی کر کے بھی اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب ہوا۔ تو اس طرح سے اب وہ بار بار یہی حرکت کرتا رہتا ہے۔ حفص بن میسرہ رحمہ اللہ اسی بارے میں فرماتے ہیں کہ جتنی زندگی باقی ہے، انسان کی جو زندگی باقی ہے، یہ باقی زندگی کو اچھا گزارو، باقی جو زندگی ہے اسے اچھا گزارو، یغفر لک ما قد مضی، اصلح ما بقی من عمرک یغفر لک ما قد مضی، جتنی زندگی باقی ہے اس باقی زندگی کو اچھی گزارو، آپ کے جو پچھلے گناہ کیے گئے ہیں وہ سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ وَلَا تُفْسِدْ فِي مَا بَقِيَ فَتُوخَذْ فِي مَا قَدْ مَضَى، اور جو باقی زندگی اگر تم اس کو برباد کر دو گے، اسے بھی گناہوں میں مبتلا کر دو گے تو ان گناہوں کا مواخذہ تو ہوگا ہی، پہلے جتنے گناہ کیے ہیں ان سب کا بھی مواخذہ ہو جائے گا۔ اس لیے انسان کو اپنی زندگی میں ہمیشہ اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ وہ لمحہ در لمحہ، مرحلہ در مرحلہ، روز بروز آگے نیک کام کرنے کی کوشش کرتا رہے۔ وہ اس بات کی کوشش کرے کہ میں نے آج کون سا نیک کام کیا ہوا ہے،
کل مجھے کون سا خیر کا کام کرنا ہے، میں نے آج کوئی نیکی کا کام کیا تھا کہ نہیں کیا تھا. آدمی اگر ٹارگٹ بنا لے تو اللہ تبارک و تعالی خیر کی تمنا کرنے والا، خیر کی تلاش کرنے والا، اس کو اس کا راستہ بتا دیتا ہے، وہ کامیاب ہو جاتا ہے. تیسری بات، وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ، بڑی اہم چیز ہے. ہم نمازیں پڑھتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، رب کی عبادتیں کرتے ہیں، اللہ کی عبادتوں میں ہم مشغول ہیں، عمرے بھی کرتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، لیکن اللہ کے بندوں کے ساتھ برا برتاؤ یہ ہماری ساری نیکیاں برباد کر دیتی ہیں. ہماری نمازیں، ہمارے روزے، ہمارے حج، ہمارے ذکر و اذکار، یہ سب اس وقت برباد ہوتے ہیں جب ہم اللہ کے بندوں کے ساتھ برا برتاؤ کریں گے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ، اللہ کے بندوں کے ساتھ، انسانوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مثال دے کر کہتے ہیں خیرکم لأہلہ وَأَنَا خیرکم لأہلی، تم میں سب سے بہتر انسان وہ انسان ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو، جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو. کتنے لوگوں کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ ہمارے والد ہیں، ہمارے شوہر ہیں، باہر دوستوں میں تو بڑے محبت کے ساتھ، مذاق کے ساتھ پارٹیاں کرتے ہوئے، مجلس سے محفلیں جماتے ہوئے رہتے ہیں، لیکن جیسے ہی گھر کے دروازے پر پہنچتے ہیں چہرہ بدل جاتا ہے، بولنے کا طریقہ بدل جاتا ہے. گھر میں کسی سے محبت نہیں، بچوں کو برداشت نہیں کرتے، بیوی کو برداشت نہیں کرتے، بھائی بہنوں کو برداشت نہیں کرتے، ماں باپ کی کوئی غلطی اور کوتاہی برداشت نہیں کرتے. اور باہر دوست ہیں، کوئی بات نہیں، دوست سے غلطیاں ہو جاتی ہے تو وہاں کھلے دل سے ان کو معاف کر دیتے ہیں، لیکن گھروں کے اندر انسان کا امتحان ہوتا ہے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اچھے اخلاق کا مظاہرہ کیا تھا. جب آپ سے پوچھا گیا، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، بتائیے آپ کے شوہر کے اخلاق کیسے ہیں؟ بیوی سے پوچھا جا رہا ہے بتائیے آپ کے شوہر کے اخلاق کیسے ہیں؟ تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں قرآن پڑھ لو، کان خلقہ القرآن، قرآن پڑھ لو، ان کے اخلاق تو قرآن کی طرح ہے. قرآن آپ پڑھتے چلے جاؤ گے، جو اخلاق بتائے جا رہے ہیں میرے شوہر کے اخلاق ایسے ہی ہیں، بڑے نیک انسان. انک لعلی خلق عظیم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے فرمایا انک لعلی خلق عظیم. وہ پہلی بیوی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یہ ایک چھوٹی معصوم بیوی جو باقرہ تھی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں بیویوں نے اس طرح سے اپنے شوہر کے اخلاق کا تذکرہ کیا کہ آپ کے اخلاق بہت بلند ہیں، بہت اچھے اخلاق والے ہیں. اور پھر آپ نے کہا خیارکم احاسنکم اخلاقا، تم میں سب سے بہتر انسان وہ انسان ہے جو اخلاق میں اچھا ہو. اخلاق، اچھے کردار، اچھی زبان، لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ، اچھے معاملات، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ، دوستوں کے ساتھ اچھا برتاؤ، لوگوں کی غلطیوں پر صبر کرنا، معاف کر دینا، کوتاہیوں سے درگزر کرتے رہنا، یہ بہت ضروری ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی وجہ سے آپ میں نرمی آئی ہوئی ہے. اگر آپ سخت ہو گئے لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، یہ آپ کے اطراف میں جو مجمع نظر آتا ہے یہ سب بھاگ جائے گا، کوئی آپ کے قریب میں نہیں رہے گا. آپ اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہو، نرم ہو، لوگوں سے اچھے تعلقات رکھتے ہو، اچھی زبان کا استعمال کرتے ہو، تبھی جا کر یہ لوگ آپ کے اطراف میں نظر آتے ہیں. اسی لیے محمد بن موسیٰ الخوارزمی نامی ایک شخص جو حساب کا موجد ہے، بانی ہے، مؤسس ہے، ماہر بھی تھا، تو اس نے اخلاق کی مثال دیتے ہوئے کہا کہ اخلاق کی مثال ایسے ہے جیسے اگر کسی انسان کے بارے میں معلوم کرنا ہو تو آپ ان کے پاس اچھے اخلاق ہیں تو آپ انہیں 1 نمبر دے دو، کیونکہ وہ حساب کا ماہر تھا، عدد میں بات کرتا تھا. تو اس نے کہا کسی انسان کے پاس اچھے اخلاق ہیں تو اسے 1 نمبر دے دیجیے.
اگر اس کے پاس علم ہے تو آگے 0 بڑھا دیجئے 10 ہو جائیں گے. اگر وہ انسان خوبصورت ہے ایک اور 0 بڑھا دیجئے 100 ہو جائیں گے. اگر اس کے پاس دولت ہے یہ اور اچھی بات ہے ایک اور 0 بڑھا دیجئے 1000 ہو جائیں گے. اور صحت مند ہے تو ایک اور 0 بڑھا دیجئے یہ 10,000 ہو جائیں گے. لیکن اگر اس کے پاس اخلاق کی کمزوری آ گئی تو 1 ہٹا دیجئے 0 0 0 0 بچ جائیں گے. مطلب یہ ہوا کہ باقی جو چیزیں وہ سب 0 ہیں اگر آپ کے پاس اخلاق نہ ہو. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب صفا پہاڑی پر کھڑے تھے اور آپ نے کفار مکہ کو جمع کیا تھا یا صباحا کہہ کر لوگ آپ کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے. آپ کو توحید کی دعوت دینی تھی, اسلام کی دعوت دینی تھی. آپ نے لوگوں سے کہا کہ اگر لو اخبرتکم ان خیلا بالوادی ترید ان تغیر علیکم, اگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ایک لشکر اس وادی میں اس کے پیچھے پہاڑ کے اس کے پیچھے ایک لشکر آپ پر حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے, اکنتم مصدقیہ, کیا تم میری بات سچ مان لو گے؟ کیا تم میری بات سچ مان لو گے؟ مکے والے جانتے تھے کہ مکہ پر کسی قوم نے کبھی چڑھائی کی ہی نہیں. ناممکن ہے کہ کوئی باہر سے لشکر آئے اور مکہ پر حملہ کر کے دکھا دے. پوری تاریخ مکہ کی ایسی رہی ہے. ایک فوج آئی تھی, الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف ماکول. بس ایک واقعہ تھا, وہ بھوسے بن گئے مکمل. مکہ والے جانتے تھے کوئی بھی فوج ایسی دنیا میں پیدا نہیں ہوئی چاہے وہ روم ہو یا فارس ہو مکہ پر حملہ کر سکے. نبی نے ایسے ناممکن کی مثال دے کر کہا یہ ناممکن ہے, سب جانتے ہیں, لیکن اگر میں تم سے یہ کہوں کہ یہ ایسا ہوگا, اکنتم مصدقیہ, کیا تم میری بات سچ مان لو گے؟ لوگوں نے ایک آواز میں کہا تھا یا محمد ما جربناک الا صدقا, ما جربناک الا صدقا. یہ ناممکن ہے, یہ ناممکن ہے کہ ہم پر کوئی حملہ کرے, لیکن اگر آپ کہہ رہے ہو تو ہم مان لیں گے, آپ کہہ رہے ہو تو ہم مان لیں گے. اس لیے کہ ما جربنا علیک الا صدقا, ہم نے آپ کو ہمیشہ سچ بولتے ہوئے دیکھا ہے. اتنے اچھے اخلاق والے انسان, ایسے سچ بولنے والے انسان ناممکن بات بھی اگر ہمارے سامنے بولیں گے تو ہم مان لیں گے, کیونکہ زندگی میں 40 سال کا عرصہ ہمارے درمیان آپ کا گزر گیا, کبھی ہم نے آپ کو جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک داعی کو, ایک مبلغ کو, ایک عالم کو, ایک خطیب کو, ایک امام کو, اسی طرح سے ایک توحید پر قائم رہنے والے انسان کو, توحید کی دعوت دینے والے فرد کو زبان کا سچا ہونا ضروری ہے. اور یہ بہت بڑا عیب ہے ہمارے درمیان میں, بہت بڑا خلا ہے. سچائی تلاش کرنے سے نہیں ملتی ہے, جگہ جگہ جھوٹ. یہ جھوٹ انسان کے دین کو برباد کر رہا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں یہ شرک, یہ بدعات, یہ خرافات اور یہ غلط طرح کی عبادتیں, یہ موضوع من گھڑت حدیثیں, یہ کہاں سے آئی ہیں؟ یہ مسلمانوں کے درمیان رسم و رواج یہ کہاں سے آئے؟ جھوٹ بولنے کی وجہ سے. جو رہنما رہبر لوگ تھے انہوں نے اپنی قوم کو جھوٹ بول بول کر غلط تعلیم دے دی. آج تک ساری دنیا کی وہ قوم اس غلط راستے پر چلتی جا رہی ہے. جھوٹ یہ انسان کے ایمان کو برباد کر دیتی ہے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جب مکہ کے سامنے اپنی دعوت پیش کی تو آپ نے سچائی کا ان سے اعتراف کروایا. تو لوگوں نے کہا ما جربنا علیک الا صدقا, اے محمد ہم نے آپ کو کبھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا. تب آپ نے فرمایا فَإِنِّي نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ. یہاں سے آپ نے ان کو توحید کی دعوت دی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے.
برے اخلاق سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، تقوی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر طرح کے دھوکے سے، برے کاروبار سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑانے، توبہ کرنے، اپنے گناہوں کی مغفرت چاہنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔